ایک بار ایک شخص تجارت یعنی بزنس کے لیے مکے سے ملک شام گیا اور وہاں اس نے ایک خواب دیکھا کہ مکے میں ایک روشنی آئی اور مکے کے سارے گھر اس روشنی سے روشن ہو گئی اور پھر وہ ساری روشنی ایک جگہ جمع ہوئی اور اس شخص کے گھر میں آ گئی اور اس بندے نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر اس کے بعد صبح وہ شخص عیسائیوں کی عبادت گاہ یعنی چرچ میں گیا اور وہ یہ خواب بخیرہ نامی ایک راہب کو سنایا۔ جب اس نے راہب کو اپنا یہ خواب سنایا تو راہب نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا مکے سے۔ تو راہب نے پھر پوچھا کہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا قریش قبیلے سے۔ راہب نے پھر پوچھا کہ کرتے کیا ہو؟ تو اس شخص نے کہا تجارت یعنی بزنس کرتا ہوں۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ اللہ پاک نے اگر تمہاری یہ خواب سچ فرما دیا تو تمہاری قوم میں ایک ایسا نبی بھیجے گا کہ اس کی زندگی میں تم اس کے وزیر ہوگے اور انتقال کے بعد تم اس کے خلیفہ بنو گے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص مکے آ گیا اور اس نے مکے کے لوگوں سے پوچھا کہ جب میں گیا ہوا تھا تو یہاں کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں اور برائی سے روکتا ہوں۔ تو وہ شخص فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ جب کسی نے میری بات نہیں مانی تو اس نے میری دعوت قبول کیا اور مجھ پر ایمان لے آیا اور ہمیشہ اس پر قائم رہا۔ جی ہاں، وہ شخص اسلام کے اصل ہیرو اور ریئل ہیرو ہے جو انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہے اور سب سے پہلے ایمان والے اور مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہے، اور وہ شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ